حي على اگلے مقرر ہے ابوالکلام منصور علی. موضوع ہے اخلاص کی اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. قابل احترام اساتذہ کرام، حکم صاحبان، معزز سامعین کرام اور میرے بھائی اور دوستوں، آج کے ششمائی انجمن میں میں جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں اس تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت. اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حق دیا گیا ہے. نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی. مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا اور جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی اور بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا. بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہماری نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر ہماری نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا نمود ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے اور بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے بہادر کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا. پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا سکھایا تھا اور قرآن کا قاری تھا. اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ کہے گا میں نے علم سیکھا سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایسا شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہ چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے
اب آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، وہ دولت بٹ گئی شاید کچھ خاص لوگوں میں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص کی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. جزاک